بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روشنی اسٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات، عزیزان گرامی، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے خوشبو سے گناہ کا دور ہونا اور ذکر خوشبو گل بدن پاک۔ خوشبو لگانا آقا کریم کا پسندیدہ اور بالخصوص جمعہ کے دن تو آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام فرماتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عطر دان تھی جس سے آپ خوشبو لگاتے تھے۔ جمعہ کو طہارت کر کے تیل لگانا اور خوشبو لگانا، پھر جمعہ کو جانا، دو افراد کے درمیان نہ گھسنا اور خطبہ میں خاموش رہنا ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کے لیے خوشبودار تیل استعمال کیے بغیر نہ جاتے تھے۔ خوشبو کے استعمال میں یہ احتیاط رکھیں کہ مرد کی خوشبو وہ اچھی ہے جس کی بو پھیلتی ہو اور رنگ محسوس نہ ہو، اور عورت کی خوشبو وہ اچھی ہے جس میں رنگ ظاہر ہو اور بو ظاہر نہ ہو۔ اپنے خاوند کے لیے عورت کوئی بھی خوشبو استعمال کرے تو حرج نہیں، بشرطیہ کہ اس کی مہک اجنبی مردوں تک نہ پہنچے۔ ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے، اور بے شک عورت جب خوشبو لگا کر مجلس سے گزرے تو وہ ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ عورت جب خوشبو لگا کر مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرے تو ایسی عورت بدکاروں میں لکھی گئی۔ ایسے ہی ایک عورت خوشبو لگا کر مسجد جانے لگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فرمایا، اے بی بی واپس جاؤ اور غسل کر کے آؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ کریم اس عورت کی نماز قبول نہیں فرماتا جو مسجد کو نماز کے لیے نکلی حالانکہ اس کی خوشبو مہک رہی ہو۔ وہ لوٹے اور غسل کر کے آئے۔ اس لیے عورت کے لیے حنا اور زعفران جیسی خوشبوئیں عمدہ ہیں کیونکہ ان میں رنگ ہے، مہک نہیں، اور مردوں کے لیے گلاب، مشک اور کیوڑا وغیرہ بہترین ہیں کیونکہ ان میں مہک ہے، رنگ نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلاب اور مشک کی خوشبو پسند فرماتے اور بکثرت استعمال فرماتے تھے، اور ارشاد فرماتے کہ سب سے اچھی خوشبو مشک یعنی کستوری ہے۔ اس لیے جب تمہیں کوئی خوشبو کا تحفہ دے تو اسے واپس نہ کرو کیونکہ یہ جنت میں سے ہے۔ اسی طرح تحفہ کے لیے حدیث ہے کہ تکیہ، تیل اور دودھ واپس نہ کیے جائیں۔ خوشبو کا ذکر ہو اور کیسے ممکن ہے کہ جان سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن عطر کی خوشبو کا ذکر نہ ہو، جس سے تمام خوشبوؤں نے جنم لیا اور جس سے پورا عالم معطر ہے۔ محبوب کریم اور رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج پر ناز بہت نرم و نازک اور بدن بے حد خوشبو دار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر مکھی نہ بیٹھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوں نہ کاٹتی تھی، اور اس خوشبو گل بدن پاک کا یہ عالم تھا کہ جب پیارے آقا کریم تشریف لاتے تو بدن عطر کی پاک خوشبو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت کا علم ہو جاتا، اور جس بھی راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنے والا کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خوشبو کی وجہ سے جان لیتا کہ پیارے آقا کریم اس راستے سے جلوہ گر ہوئے ہیں۔ آقا کریم میں کئی انفرادی نوعیت کی خوبیاں تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے پر تشریف لے جاتے اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتا تو وہ آپ کے مبارک پسینہ کی خوشبو سے سمجھ جاتا کہ آقا کریم ادھر سے تشریف لے گئے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت یا پتھر کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا۔ سبحان اللہ، یہ گویا ان کی خوشبو میں مست و بے خود ہونے کی کیفیت تھی۔ اور پھر جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے کسی راستے سے گزر جاتے تو کافر لوگ آپ کی خوشبو پا کر کہا کرتے تھے کہ آقا کریم اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں۔ بہترین و محترین آقا کریم کے پاک بدن سے کستوری کی مہک اٹھتی تھی جو آس پاس کو مہکا دیا کرتی تھی، اور پھر رات کے وقت اسی بینی بینی خوشبو کی وجہ سے آقا کریم کو پہچان لیا جاتا تھا۔ کوئی ایسی پاکیزہ خوشبو نہیں جیسی آقا کریم کی تھی۔ جب میں نے آقا کریم کے ساتھ مصافحہ کیا، ایک راوی کہتا ہے کہ جب میں نے آقا کریم کے ساتھ مصافحہ کیا
کبھی میرا جسم پیارے آقا کریم کے بدن سے مس ہو جاتا تو 3 دن بعد تک میرے جسم سے خوشبو مہکتی رہتی جو کستوری سے زیادہ دل آویز ہوتی تھی۔ اسی طرح سیدنا جابر بن زید بن اسود نے فرمایا، سب لوگ آقا کریم کے پاس ہاتھوں کو بوسے دینے لگے۔ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس پکڑا اور اسے اپنے چہرے پر پھیرا جو کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، اور میں نے اون اور ریشم سے مخلوط خالص ریشمی کپڑے کو بھی آقا کریم کے دست مبارک سے زیادہ نرم نہیں پایا۔ میں نے مشک اور عطر کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے زیادہ خوشبودار نہیں پایا۔ اسی طرح قبیلہ بنو حریش کے ایک صحابی نے فرمایا کہ جب سیدنا معاذ بن مالک کو سنسار کیا گیا تو اس وقت میں بھی اپنے والد گرامی کے ہمراہ وہاں موجود تھا۔ جب سنساری شروع ہوئی تو میں ڈر گیا تو مجھے آقا کریم نے اپنے سینہ عطر سے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک کا پسینہ بہہ کر میرے جسم پر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ کستوری کی خوشبو کی طرح تھا۔ اور پھر معاذ بن جبل نے فرمایا کہ ایک سفر میں آقا کریم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آقا کریم نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے ایسی خوشبو محسوس ہوئی جو کستوری اور عنبر سے بدر جہاں بہتر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔